بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الکسوف معنی ای ہذہی ابواب فی بیان امور الکسوف۔ کسوف یہ کسفت حالہ سے ماخوذ ہے۔ کسفت حالہ ای تغیرت حالہ۔ کسوف شمس کا معنی سورج کی روشنی گھٹ جانا۔ فقہاء کرام علیہم الرحمۃ والرضوان سورج کے لیے لفظ کسوف بولتے ہیں اور چاند گہن کے لیے لفظ خسوف بولتے ہیں، اور کسوف اور خسوف میں سے ہر ایک کا استعمال دوسرے میں بھی ہوتا ہے۔ باب الصلاۃ فی کسوف الشمس، یہ باب اس بارے میں کہ سورج گہن میں نماز کی مشروعیت کا بیان۔ یہاں پر چند باتیں قابل غور ہیں۔ پہلا تو یہ کہ سورج گہن اور چاند گہن کی نماز کی مشروعیت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس کی مشروعیت کتاب اللہ، سنت رسول اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، ہم نشانیاں خوف دلانے کے لیے بھیجتے ہیں، اور سورج گہن بھی اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے، اور اللہ رب العزت ان نشانیوں کو دکھا کر بندوں کو خوف دلاتا ہے کہ وہ معاصی چھوڑیں اور اللہ رب العزت کی اطاعت کی طرف آئیں، جس اطاعت میں ان کی کامیابی ہے۔ رہا کسوف شمس کی نماز کا سنت سے ثابت ہونا، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ اذا رأیتم شیئا من هذه الافزع فافزعوا الى الصلاۃ، جب یہ ہولناک چیزوں میں سے کچھ دیکھو تو نماز کے لیے جلدی سے گھبرا کر چلو۔ اجماع امت تو اس لیے کہ امت نماز کسوف پر سب مجتمع ہے، اس میں کسی کا بھی انکار نہیں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلالہ، نماز کسوف کی مشروعیت کا سبب سورج میں گہن لگنا ہے، اور سبب جب متکرر ہوتا ہے تو مسبب متکرر ہوتا ہے، تو لا محالہ جب سورج میں گہن لگے گا، یہ چاند میں گہن لگے گا تو نماز پڑھی جائے گی۔ اور سورج گہن کی نماز کے جواز کی وہی شرطیں ہیں جو تمام نمازوں کے لیے شرطیں ہیں، اور ایک بات یہ ہے کہ سورج گہن کی نماز سنت ہے، واجب نہیں ہے، اور سورج گہن کی نماز جامع مسجد میں پڑھی جائے یا عیدگاہ میں، اور ایک بات یہ کہ اس کا وقت وہ ہے جس میں کہ نمازیں پڑھنا مستحب ہے، اوقات مکروہہ میں نہیں۔ سورج گہن کی نماز کی رکعات کی تعداد کتنی ہے؟ تو لیث ابن سعد، مالک، امام شافعی، احمد اور ابو ثور، انہوں نے فرمایا کہ سورج گہن کی نماز 2 رکعت ہے۔
ہر رکعت میں 2 رکوع اور 2 سجدے ہیں، تو سب 4 رکوع اور 4 سجدے ہو جائیں گے 2 رکعتوں میں۔ اور امام طاؤس عبد الملک ابن جریج نے یہ کہا کہ نماز کسوف 2 رکعت ہے، ہر رکعت میں 4 رکوع اور 10 سجدے ہیں، تو 2 رکعتوں میں 8 رکوع اور 4 سجدے ہو جائیں گے۔ اور حضرت ابراہیم نخعی، سفیان ثوری، امام اعظم، امام محمد، امام ابی یوسف علیہم الرحمۃ والرضوان کے نزدیک یہ دیگر نفلی نمازوں کی طرح 2 رکعت ہیں، ہر رکعت میں 1 رکوع اور 2 سجدے ہیں۔ یہ مروی ہے عبداللہ ابن عمر سے، ابو بکرہ سے، سمرہ ابن جندب سے، عبداللہ ابن عمر سے، نعمان ابن بشیر سے، عبد الرحمن ابن سمرہ سے، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم سے۔ اور امام اعظم سے یہ بھی مروی ہے، چاہے تو 2 رکعت پڑھیں اور چاہے تو 4 رکعت پڑھیں۔ یہ ذرا تفصیل ذہن نشین رکھیے گا۔ فرماتے ہیں حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن یونس عن الحسن عن ابی بکرہ قال كنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانکسفت الشمس فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجر رداءه حتى دخل المسجد فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد فإذا رأيتموها فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی عمر ابن عون نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی خالد نے، انہوں نے روایت کی یونس سے، وہ امام حسن بن علی بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ امام حسن نے ابو بکرہ سے روایت کی۔ ابو بکرہ نے کہا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس داخل ہوئے۔ ہم نبی کریم کے پاس تھے کہ سورج میں گہن لگ گیا۔ فقام النبی، تو نبی کریم علیہ السلام اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے کہ چادر زمین پر گھسٹ رہی تھی، کھڑے ہوئے یہاں تک کہ مسجد نبوی میں داخل ہو گئے۔ فصلی بنا، فدخلنا، تو ہم بھی داخل ہوئے۔ فصلی بنا رکعتین، تو حضور نے ہم کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ حتی انجلت الشمس، یہاں تک کہ سورج بالکل صاف ہو گیا، گہن ختم ہو گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد، کہ سورج و چاند میں گہن کسی کی موت کی وجہ سے نہیں لگتا ہے۔ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُّوا، جب تم شمس و قمر کو گہن کی حالت میں دیکھو، فَصَلُّوا، تو نماز پڑھو اور دعا کرو، حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ، یہاں تک کہ وہ ختم ہو جائے جو گہن اس میں لگا ہے اور جس کو تم دیکھ رہے ہو۔ اب اس سے چند احکام معلوم ہوئے۔ پہلی بات تو یہ کہ نماز کسوف، سورج گہن کی نماز 2 رکعت ہے، اس لیے کہ اس میں صراحت ہے
فصلى رکعتین. ایسی روایت صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان کی ایک جماعت سے ہے کہ ان میں عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں. ان کی روایت میں ہے کہ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی رکعتین. اور حضرت عبد الرحمن ابن سمرہ کی بھی حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سورۃ گہن کے وقت میں کھڑے ہوئے، یسبح و یکبر، تسبیح کہی، تکبیر کہی، تسبیح پڑھی، تکبیر کہی، دعا کی، حتی انجلت الشمس وقرأ سورتین ورکع رکعتین. اور حاکم میں اس کے الفاظ یہ ہیں وقرأ سورتین فی رکعتین. نسائی شریف میں فصلی رکعتین واربع سجدات، کہ حضور نے 2 رکعت نماز پڑھی اور ان 2 رکعتوں میں 4 سجدے کیے. سمرہ ابن جندب کی روایت میں بھی یہی ہے. اور نعمان ابن بشیر کی بھی روایت ہے. نعمان ابن بشیر کی روایت میں یہ ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یصلی فی کسوف الشمس کما تصلون، جیسے کہ تم نماز پڑھتے ہو، رکعتن و سجدتین، 1 رکعت میں 1 رکوع اور 2 سجدے. اور ایسی عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کی روایت بھی ہے، اس میں بھی 1 رکوع میں 1 رکعت میں 1 رکوع اور 2 سجدے. اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ نماز کسوف شمس بھی اور نفل نماز کی طرح پڑھی جائے گی، کہ اس میں ہر رکعت میں 1 رکوع اور 2 سجدے ہوں گے. اب بعض روایتوں میں یہ ہے کہ 1 رکعت میں 2 رکوع اور 2 سجدے، 1 میں 3 رکوع اور 3 سجدے، 1 میں 3 رکوع اور 2 سجدے. تو لا محالہ ان احادیث میں اضطراب ہے کہ 3 رکوع ہیں کہ 2 رکوع ہیں 1 رکعت میں. اس لیے ان احادیث پر عمل نہیں کیا جائے گا، بلکہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ طیبہ میں صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان کو سورۃ گہن کی نماز پڑھائی تو ایسے پڑھائی جیسے کہ فجر کی نماز پڑھائی جاتی ہے، یعنی ہر رکعت میں 1 رکوع اور 2 سجدے. جب حضرت عروہ ابن زبیر سے ان کے بھائی عبداللہ ابن زبیر کا یہ عمل بتایا گیا تو حضرت عمر نے کہا کہ قد اخطأ، ان سے خطا ہو گئی. لیکن خطا تمام صحابہ کرام کی موجودگی میں پڑھائی اور کسی نے انکار نہیں کیا تو پھر خطا پر محمول کیسے کریں گے. حضرت علامہ عینی نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر جو کہ صاحب علم ہیں اور جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی طرف خطا کی نسبت کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ان کے بھائی عروہ کی طرف خطا کی نسبت کی جائے. چلیے اور یہ کب ہوا تو ابھی حدیث پاک آئے گی کہ حضرت ابراہیم ابن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہوا تو
لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا، اور سورت کو گہن لگ گیا تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ گہن ابراہیم کے وصال کی وجہ سے لگا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتہ۔ اور حضرت ابراہیم کا وصال منگل کے دن 10 ربیع الاول شریف سن 10 ہجری میں ہوا، اور ایک روایت یہ کہ ماہ رمضان میں ہوا، اور ان کا دفن جنت البقیع میں ہوا۔ اب ابو بکرہ کی جو روایت پڑھی آپ نے، اس میں صراحت ہے کہ صلی رکعتین، فصلی رکعتین، اور بیہقی شریف میں یہ ہے فصلی رکعتین کما تصلون فی الکسوف۔ اور حضرت ابو بکرہ بصرہ میں تھے، عبداللہ ابن عباس نے ان کو بتایا تھا کہ نماز کسوف 2 رکعت ہے، 2 رکعت ہے۔ اچھا، اب کب تک نماز پڑھی؟ حتی تدلت، اس سے معلوم ہوا کہ سورج گہن کی نماز لمبی پڑھی جائے، لمبی لمبی صورتیں پڑھی جائیں تاکہ نماز سے فراغت سورج گہن ختم ہونے کے ساتھ ہو۔ لیکن اگر سورج گہن ختم ہونے سے پہلے نماز پڑھ لی تو جب تک سورج گہن ختم نہ ہو اس وقت تک دعا میں مصروف رہے۔ اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ چونکہ اہل جاہلیت کا اعتقاد تھا کہ زمین میں تاروں کی تاثیر ہے، اور اہل جاہلیت میں لوگوں کا اعتقاد تھا کہ سورج گہن یہ زمین میں تغیر کا موجب ہوتا ہے، تغیر کے حدوث کا، کہ کسی کا انتقال ہو جائے یا کوئی نقصان پہنچائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ اعتقاد باطل ہے۔ شمس و قمر تو اللہ رب العزت کی مخلوق ہے، اللہ رب العزت کے حکم کے مسخر ہے نا۔ اور یہ کہ یہ شمس و قمر اپنے سے بھی گہن کو دور نہیں کر سکتے، اور نہ غیر میں تاثیر کرنے کی ان میں صلاحیت و لیاقت ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی اکرم علیہ السلام اپنی امت پر کتنے شفیق تھے، اللہ رب العزت کی نشانی سے شدت خوف محسوس کرتے تھے۔ 5ویں بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ کپڑے کا کھینچنا اس طور پر کہ کپڑا زمین پر جو ہے وہ رگڑا جائے، یہ مذموم تبھی ہوگا جب کہ عذرائے تکبر ہو، اور اگر عذرائے تکبر نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت جل جلالہ کی اطاعت کی طرف سبقت کرنا چاہیے۔ دیکھیے کہ نبی کریم علیہ السلام تیزی کے ساتھ کھڑے ہوئے اور چادر گھسیٹتے ہوئے جلدی سے چلے، اور یہ بھی بات ذہن نشین رکھیے کہ امام اعظم امام احمد امام مالک رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا کہ چاند گہن کی نماز میں جماعت مسنون نہیں ہے بلکہ جائز ہے، اس لیے کہ چاند گہن رات میں ہوتا ہے، اور رات میں لوگوں کا اپنے گھروں کو خالی چھوڑ کر جمع ہو جانا یہ متعذر ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
افضل صلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، اور یہ بھی کہ گھروں میں نماز پڑھنا یہ مومنین کے لیے رحمت ہے، تاکہ ان کے گھر خالی نہ رہیں کہ چور چوری کرنے کے لیے گھس جائے۔ ہاں، اور یہ بھی کہ رات کو اللہ نے سکون کے لیے بنایا ہے۔ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ۔ تو اب رات میں چاند گہن ہوگا تو لوگوں کو باہر نکل کر کے جمع ہونا یہ شاق ہوگا، اور بسا اوقات لوگ نیند میں ہوں گے تو ان کے لیے نکلنا باعث مشقت ہوگا۔ اس لیے البتہ سورج گہن میں یہ بات نہیں ہے کہ سورج گہن دن میں ہوتا ہے، اس میں لوگ بیدار ہوتے ہیں، اور ان کے لیے جمع ہونا یہ شاق بھی نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ سورج میں گہن لگتا ہے، اس میں حکمت کیا ہے؟ تو بتایا کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ تاکہ شمس و قمر میں بھی اللہ رب العزت کا تصرف کا ظہور ہو جائے، اور یہ معلوم ہو جائے کہ جب یہ شمس و قمر خود متاثر ہیں، ان میں تاثیر کا ظہور ہے، تو یہ دوسرے کو نفع کیا پہنچا سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ جو شمس و قمر کے عابد ہیں ان کی شان کی قبح کی تبیین بھی ہو جائے، اور یہ بھی کہ جو غفلت میں دل گرفتار ہیں ان میں بیداری پیدا ہو جائے، اور یہ بھی کہ تاکہ لوگوں کے سامنے اس کا نمونہ آ جائے جو قیامت میں شمس و قمر میں ظاہر ہوگا۔ وجمع الشمس والقمر۔ پانچواں یہ کہ ہاں، یہ شمس و قمر اپنی روشنی میں درجہ کمال تک پہنچ جاتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت گہن کے ذریعے ان کی روشنی کم کر دیتا ہے، اور پھر ان کی روشنی لٹا دیتا ہے۔ اس سے اشارہ کیا جاتا ہے کہ بندے اللہ رب العزت کی خفیہ تدبیر سے ہمیشہ ڈرتے رہیں اور عفو کی امید لگائے رکھیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ 5 وقت کی نماز جو فرض ہیں، عادتاً ان نماز کی ادائیگی کے لیے کوئی خوف، کوئی ہیبت نہیں ہوتی، تو اس آیت کا ظہور ہوا اور اس کے لیے نماز پڑھنا سنت قرار دیا، تاکہ بندے نماز پڑھیں ہیبت اور دہشت اور خوف کے ماحول میں۔ ہاں، اب اللہ رب العزت نے سورج اور چاند کے گہن کو اپنی نشانیوں میں سے بڑی نشانی بتایا، اس لیے کہ یہ حوادث اللہ رب العزت کے وجود و قدرت پر دلیل ہے، اور اللہ رب العزت کی نشانی ان کے گہن کو بتایا اس لیے کہ قیامت کے دن یہ آئیں گے اس حال میں، شمس و قمر کا حال یہ ہوگا کہ ان کی روشنی ختم ہوگی۔ تو اللہ رب العزت جل جلالہ نے قیامت کے حال کی ایک جھلک ان کو دکھائی کہ سورج میں گہن لگا کر کے کہ یہ ویسے ہی بے نور ہیں، ایسے ہی قیامت کے دن بے نور ہو جائیں گے، ہے نا۔ اور حکم دیا کہ نماز پڑھو، اور اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں خوف
خوف کھا کر گناہوں سے توبہ کرو۔ اب اللہ رب العزت جل جلالہ ان شمس و قمر میں یہ تغیر پیدا کر کے یہ اشارہ فرماتا ہے کہ جو شمس و قمر اللہ کی عظیم نشانی ہے ان میں بھی تغیر پیدا ہوتا ہے، تو ابن آدم کے حالات تو کیسے نہیں بدلیں گے جبکہ وہ ضعیف الخلق ہے، ضعیف الخلق ہے۔ اگلی روایت دیکھیں، حدثنا شہاب بن عباد قال حدثنا ابراہیم بن حمید عن اسماعیل عن قیس قال سمعت ابا مسعود یقول، حضرت قیس ابن ابی حازم بیان فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الشمس والقمر لا ينکسفان لموت احد من الناس، کہ شمس و قمر میں گہن کسی کی موت کی وجہ سے نہیں لگتا ہے، وَلَكِنَّهُمَا آیتان من آیت اللہ، لیکن یہ اللہ کی نشانیوں میں سے دو عظیم نشانی ہے۔ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَقُومُوا فَصَلُّوا، جب تم شمس و قمر میں گہن دیکھو تو اٹھو اور نماز پڑھو، اٹھو اور نماز پڑھو۔ اب اللہ رب العزت کی عظیم نشانی ہے جو اللہ رب العزت کی وحدانیت اور قدرت کی عظمت پر دلالت کرتی ہیں، اور یہ نشانی ہے یہ دونوں قرب قیامت کی یا قرب عذاب الہی کی، اور یا اس بات کی کہ یہ دونوں اللہ رب العزت کی قدرت اور اس کے حکم کے تحت مسخر ہے۔ آیت کے اصل ہے آوائیون، واو متحرک ما قبل مفتوح ہونے کی وجہ سے واو کو الف سے بدل دیا تو آیت ہو گیا۔ فرمایا سرکار نے جب تم چاند اور سورج میں گہن دیکھو تو اٹھو اور نماز پڑھو، اٹھو اور نماز پڑھو۔ نماز ہی کا ذکر اس میں نہیں ہے، اس میں نماز کا ذکر ہے، اور دوسری حدیث میں 6 چیزوں کا ذکر ہے۔ اذکر اللہ، ایک اللہ کا ذکر کرو، ادعو دعا کرو، دو گئے، کبرو اللہ کی بڑائی بیان کرو، 3 صلو نماز پڑھو، تصدقو صدقہ کرو، 5 عاتقو اور غلام آزاد کرو، غلام آزاد کرو۔ ذکر کا بیان تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ تَعَالَى۔ تکبیر، تو تکبیر کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت ہے، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَكَبِّرُوا۔ نماز کے بارے میں حضرت حدیث مذکور میں ہے۔ صدقے کے بارے میں حضرت عائشہ کی صدیقہ کی روایت ہے، تصدقو۔ اور غلام آزاد کرنے کے بارے میں بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے حکم دیا بالعتاقہ، سورج گہن کی نماز میں سے فارغ ہونے کے بعد حکم دیا غلام آزاد کرنے کا۔ اگلی روایت دے کہ حدثنا اسبغ قال اخبرنی ابن وہب قال اخبرنی عمرو عن عبد الرحمن ابن القاسم حدثه عن ابی، یہ روایت کرتے ہیں
قاسم سے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ عبداللہ ابن عمر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے خبر دیتے تھے، ان الشمس والقمر لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتہ، کہ شمس و قمر کسی کی موت کی وجہ سے اور یا کسی کی زندگی کی وجہ سے اس میں گہن نہیں لگتا ہے، وَلَكِنَّهُمَا آیتان من آیات اللہ، بلکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے دو عظیم نشانی ہیں، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُّوا، جب تم ان دونوں میں گہن دیکھو تو تم نماز پڑھو، یہ سرکار نے ارشاد فرمایا۔ اب رہا یہ معاملہ کہ یہ حدیث تو اس کے حق میں وارد ہے جس نے گمان یہ کیا تھا کہ سورج میں گہن لگنا حضرت ابراہیم ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی وجہ سے تھا، اور جب اس گمان کو ختم کرنے کے لیے فرمایا تو وَلَا لِحَيَاتِهِ، اس جملے کا کیا فائدہ ہے؟ اس لیے کہ کسی کا قول یہ تو تھا نہیں کہ کسی کی زندگی کی وجہ سے بھی سورج میں گہن لگتا ہے، تو جواب یہ ہے کہ اس کا فائدہ اس وہم کو دور کرنا ہے کہ اگر کوئی چیز کسی کے فقدان کا سبب نہ ہو تو اس سے لازم نہیں آتا کہ وہ ایجاد کا سبب نہ ہو۔ یہ کسی کی موت کا سبب نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس میں سورج میں گہن لگے کسی کی آنے اور پیدا ہونے کی وجہ سے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نفی کو عام کر دیا اور بتا دیا کہ اس کا سبب نہ کسی کی زندگی ہے اور نہ کسی کی موت ہے، بلکہ اس کا سبب تو اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ حدثنا عبداللہ ابن محمد قال حدثنا ہاشم بن القاسم قال حدثنا شیبان بن معاویہ عن زیاد بن علاقہ عن المغیرۃ بن شعبہ، حضرت مغیرہ ابن شعبہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں سورج میں گہن لگ گیا، اس دن جس دن کے حضور کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا، تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ سورج میں گہن سرکار کے بیٹے ابراہیم کی موت کی وجہ سے لگا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک سورج اور چاند ان میں گہن نہ کسی کی موت کی وجہ سے لگتا ہے اور نہ کسی کی حیات کی وجہ سے، فَإِذَا رَأَيْتُمْ، جب تم دیکھو کہ سورج یا چاند میں گہن لگ گیا، فَصَلُّوا، تو نماز پڑھو اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرو۔ حضرت ابراہیم کا وصال جمہور اہل سیر نے یہ کہا کہ سن 10 ہجری میں ہوا، ایک قول یہ کہ ربیع الاول شریف میں ہوا اور ایک قول یہ کہ ماہ رمضان میں ہوا۔ اب رہا یہ معاملہ کہ حضرت ابراہیم کی والدہ کا نام ہے ماریہ قبطیہ، حضرت ابراہیم کی پیدائش سن 8 ہجری ماہ ذی الحجہ میں ہوئی، اور حضرت ابراہیم کا وصال اس وقت ہوا جبکہ آپ کی عمر 18 مہینے تھی، اور ایک قول یہ ہے کہ 16 مہینے تھی، ایک قول یہ ہے کہ 17 مہینے اور 8 دن تھی، اور ایک قول یہ ہے کہ 1 سال اور 10 مہینے 6 دن تھی۔ باب الصدقۃ فی الکسوف، یعنی یہ باب سورج گہن کے وقت میں صدقہ کرنے کے بیان میں ہے۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس باب سے پہلے 4 احادیث بیان کی۔
ان میں سے 3 حدیث میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا بیان ہے، نماز کسوف کی، اور پڑھنا کیسے ہے اس میں اس ہیئت کا بیان نہیں ہے۔ اور ایک حدیث وہ ذکر کی ابو بکرہ سے، اس میں یہ بیان ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھی جائے گی جیسے کہ دیگر نفل نماز پڑھی جاتی ہے۔ اب امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اس باب میں نماز کسوف کی ہیئت کا بیان فرماتے ہیں، جو عام نمازوں کی ہیئت کے علاوہ ہے، مگر ابو بکرہ کی حدیث کا ذکر پہلے کیا جس میں کہ دیگر نوافل کی طرح 2 رکعت نماز پڑھنے کا ذکر ہے سورج گہن کی نماز کے، اس لیے کہ امام بخاری کا میلان اسی طرف ہے، چونکہ دیگر نوافل کی طرح 2 رکعت نماز سورج گہن کی پڑھنا یہ قیاس کے مطابق ہے۔ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گہن لگ گیا، فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالناس، تو حضور نے لوگوں کو سورج گہن کی نماز پڑھائی۔ کیسے پڑھائی؟ فقام، تو آپ کھڑے ہوئے، فاطال القیام، تو لمبا قیام کیا کہ آپ نے پہلی رکعت میں لمبی سورت پڑھی، ثم رکع، پھر رکوع کیا، فاطال الرکوع، اور رکوع لمبا کیا، ثم قام، اس کے بعد آپ نے رکوع سے سر اٹھایا، فاطال القیام، تو رکوع سے کھڑے ہو کر آپ نے قیام فرمایا اور لمبا قیام کیا، لیکن وہ دون القیام الاول، لیکن یہ رکوع سے پہلے جو قیام تھا اس سے کم تھا۔ اب رکوع سے سر اٹھانے کے بعد آپ کھڑے رہے، اب سجدے میں جانا چاہیے تھا لیکن سجدے میں نہیں گئے، ثم رکع، اس کے بعد پھر رکوع کیا، تو یہ دوسرا رکوع ہو گیا، فاطال الرکوع، تو آپ نے اس رکوع کو بھی لمبا کیا لیکن یہ پہلے رکوع سے کم تھا، ثم سجد، پھر آپ نے سجدہ کیا، فاطال السجود، اور لمبا سجدہ کیا، ثم فعل فی الرکعۃ الثانیۃ مثل ما فعل فی الاولی، اور آپ نے رکعت ثانیہ میں بھی ویسے ہی کیا جیسے کہ رکعت اولی میں کیا، یعنی 2 رکوع آپ نے رکعت ثانیہ میں بھی کیے، ثم انصرف، اس کے بعد آپ نماز سے واپس فارغ ہوئے، وقد انجلت الشمس، اور سورج کھل چکا تھا، گہن ختم ہو چکا تھا، فخطب الناس، تو آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا، فحمد اللہ واثنى علیہ، تو اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، شمس و قمر اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاتہ، کسی کی موت یا کسی کی زندگی کی وجہ سے ان میں گہن نہیں لگتا ہے، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، جب تم یہ دیکھو، فَادْعُوا اللَّهَ، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرو، وَكَبِّرُوا، اور تکبیر کہو، وَصَلُّوا، اور نماز پڑھو، وَتَصَدَّقُوا، اور صدقہ کرو، یہی محل ترجمہ ہے، فَتَصَدَّقُوا۔ پھر
نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا امت محمد واللہ ما من احد اغیر من اللہ ان یزنی عبدہ او تزنی امتہ، اور فرمایا کہ اے امت محمد، خدا کی قسم تم میں سے کوئی بھی، بلکہ کائنات میں کوئی بھی اللہ رب العزت سے زیادہ غیرت والا نہیں ہے اس سے کہ اس کا بندہ یا اس کی بندی زنا کرے۔ کیا مطلب؟ کہ جب کسی غلام کا بندہ یا جب کسی انسان کا غلام یا کسی انسان کی باندی زنا کی مرتکب ہو جاتی ہے تو آقا کو اس غلام، زنا کرنے والے غلام یا زنا کی مرتکب باندی پر جتنا غضب اور جتنی تکلیف اور جتنا اس پر ناراضی کا جذبہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت جل جلالہ کا جب کوئی بندہ یا اس کی کوئی بندی اگر زنا کی مرتکب ہو جائے یا اس کا بندہ زنا کا مرتکب ہو جائے تو اللہ رب العزت اس سے زیادہ غضب اور ناراضی فرماتا ہے جو غضب اور ناراضی کسی آقا کو اپنے باندے کے یا اپنے غلام کے زنا کرنے پر ہوتی ہے۔ یا امت محمد واللہ لا تعلمون ما عالمو، اے امت محمد خدا کی قسم اگر وہ تم جانتے جو میں جانتا ہوں تو لا ضحکتم قلیلا ولا بکیتم کثیرا، تو تم کم ہنستے اور زیادہ روتے۔ مطابقت ترجمۃ الباب سے وتصدقوا میں ہے، راویہ نے حدیث کا ذکر پہلے گزر گیا ہے۔ اب اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔ پہلی بات تو آپ یہ ذہن نشین رکھیں کہ نماز کسوف میں روایتیں مختلف ہیں۔ ایک روایت یہ کہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور 4 رکوع اور 4 سجدے کیے، اور ایک روایت یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھی اور 2 رکوع اور 2 سجدے کیے، اور ایک روایت یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھی، ہر رکعت میں 3 رکوع اور 2 سجدے، تو 2 رکعت میں 6 رکوع اور 4 سجدے ہوئے، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ ہر رکعت میں 5 رکوع اور 2 سجدے، تو 2 رکعت میں 10 سجدے ہو جائیں گے۔ تو مختلف احادیث کریمہ ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نعمان ابن بشیر کی حدیث پر، حضرت ابو بکرہ کی حدیث پر، عبداللہ ابن مسعود کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے یہی فرماتے ہیں کہ یہ سورج گرہن کی نماز دیگر نفلی نمازوں کی طرح ہے کہ ایک رکعت میں 1 رکوع اور 2 سجدے ہوں گے۔ اچھا، اب 1 رکوع، 1 رکعت میں 1 رکوع ہوگا اور 2 سجدے ہوں گے، 1 رکوع اور 1 رکعت میں 2 سجدے ہوں گے۔ تو یہ روایت امام اعظم سے ہے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ہے، نعمان ابن بشیر سے ہے، جن کا ذکر
آپ نے پہلے پڑھ لیا ہے، پہلے آپ نے ان کا ذکر پڑھا ہے، اور یہی قیاس کے مطابق ہے، اور 3 رکوع ہیں کہ 4 رکوع کے 5 یا 2، ان میں حدیث میں اضطراب ہے۔ چلیے، اب سورج جب کھل گیا تو فخطب الناس، حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کسوف کے بعد میں خطبہ بھی ہوگا۔ یہ قول امام شافعی، اسحاق ابن جریر اور فقہائے اصحاب حدیث کا ہے، اور یہ خطبہ نماز کے بعد ہوگا۔ امام اعظم امام مالک امام احمد نے فرمایا کہ اس میں کوئی خطبہ نہیں ہے، اس لیے کہ حضور نے ان کو نماز، تکبیر، صدقہ کا حکم دیا، لیکن خطبے کا حکم نہیں دیا۔ اگر خطبہ سنت ہوتا تو حضور اس کا بھی حکم ضرور دیتے، اور اس لیے کہ سورج گہن کی نماز تو انسان اپنے گھر میں ہی پڑھتا ہے، تو وہاں پر تو کوئی خطبہ ہوگا نہیں، وہاں پر تو کوئی خطبہ پڑھے گا نہیں۔ اب یہاں پر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خطبہ دیا تھا، تو یہ خطبہ اس لیے نہیں کہ یہ خطبہ سنت تھا، بلکہ یہ خطبہ اس لیے دیا تھا کہ یہ بتانا تھا کہ یہ شمس و قمر میں جو گہن لگتا ہے، یہ کسی کی موت کی وجہ سے نہیں، ابراہیم کی موت کی وجہ سے نہیں۔ تو یہ بتانے کے لیے سرکار نے یہ خطبہ دیا، اس لیے نہیں کہ سورج گہن کی نماز کے بعد میں خطبہ سنت ہے، بلکہ یہ خاص بات بتانا تھی، اس لیے یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص رہا۔ اب سرکار نے فرمایا کہ اللہ رب العزت سے زیادہ کوئی غیرت نہیں فرماتا اس سے کہ اس کا کوئی بندہ یا اس کی کوئی بندی زنا کرے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو اصل میں بتانا یہ کہ اللہ رب العزت کا اس میں غضب شدید کا اظہار ہے زانی پر، اور غیرت کا ثمرہ یہ ہے کہ انسانوں کو گناہوں سے روکا جائے، اور روکنے میں جیسے انسان اپنی باندی یا اپنے غلام کو زنا سے روکتا ہے، اس سے زیادہ سخت طریقے سے اللہ رب العزت نے فواحش کو حرام فرما دیا ہے، اور اس سے باز رہنے کی سخت تاکید فرمائی ہے۔ وحرم الفواحش ما ظہر منها وما بطن، قرآن کریم نے فرمایا ہے۔ اب سرکار نے فرمایا کہ اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنستے اور زیادہ روتے، کم ہنستے اور زیادہ روتے۔ اب یہ جو فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں، اگر تم جانتے، یعنی اللہ رب العزت گناہ گاروں سے کیسا سخت انتقام لے گا، قیامت کی کیسی ہولناکیاں ہوں گی، اور قیامت کے کتنے سخت مناظر ہوں گے، اگر تم جانتے تو تم کم ہنستے اور روتے زیادہ۔ اور یہ کم ہنسنے سے مراد یہ ہے کہ بالکل ہنستے ہی نہیں، اس لیے کہ قلیل بمعنی عدیم بھی آتا ہے۔ اور ایک قول یہ کہ اللہ رب العزت کی جو رحمت اور اس کے لطف و کرم کی جو وسعت ہے، اور اس کا جو کرم ہے جو میں جانتا ہوں، اگر تم جانتے تو بہت زیادہ روتے اور کم ہنستے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں حسرت ہوتی نیکیوں کے فوت ہونے کی، تو نیکی جو فوت ہو چکی ہیں ان پر تم بہت زیادہ روتے۔ اب سرکار نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں اگر وہ تم جانتے
اس لیے کہ حضور نے پڑھا اپنے کہ دیوار کے عرض میں جہنم کو دیکھا تھا اور منظر شدید دیکھا تھا، تو فرمایا اگر میری امت وہ دیکھ لیتی جو میں نے دیکھا تو کم ہنستی اور بہت زیادہ روتی۔ اب اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ نماز اور ذکر، تکبیر، صدقہ وغیرہ میں سبقت کرنا چاہیے سورج گرہن کے وقت میں، اور سورج گرہن ہو یا زلزلے کے وقت میں یا سخت تاریکی کے وقت میں یا تیز آندھی کے وقت میں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کثرت ضحک سے بچنا چاہیے اور کثرت بکا کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور اس میں رد ہے ان کا بھی جو گمان کرتے ہیں کہ کواکب کی بھی تاثیر ہے حوادث ارض میں۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے افعال کی اقتداء میں کتنی زیادہ کوشش کرتے تھے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سرکار نے دعا کا حکم دیا اور سوال میں تضرع کا حکم دیا اور فعل خیرات پر ابھارا، بالخصوص صدقہ پر، اس لیے کہ اس کا نفع متعدی ہوتا ہے۔ اور یہ بھی کہ امام جب کوئی نشانیاں دیکھے عذاب کی تو لوگوں کو اعمال خیر کا حکم دے۔ اور یہ بھی کہ نماز کسوف 2 رکعت ہے لیکن مخصوص حید پر، کہ قیام لمبا کیا جائے گا، قیام لمبا کیا جائے گا، لیکن وہ نماز ویسی ہر رکعت میں 1 رکوع اور 2 سجدے، 2 رکعتوں میں 4 سجدے اور 2 رکوع، یہی امام اعظم کا مذہب ہے۔ اور یہی ابو بکرہ کی حدیث آپ نے پڑھی، عبداللہ ابن مسعود کی حدیث ہے، سمرہ ابن جندب کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کی حدیث ہے، قبیصہ ہلالی کی حدیث ہے۔ تو یہ حدیث سب اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نماز کسوف بھی دیگر نمازوں کی طرح ہے، ایسا نہیں کہ اس میں ہر رکعت میں 2 رکوع ہوں۔ اب رہا یہ کہ ان حدیثوں میں 2 رکعت کا تو ذکر ہے، لیکن ہر رکعت میں 1 رکوع ہوگا اس کا ذکر نہیں ہے۔ تو جواب یہ کہ یہ مطلق ہے، والمطلق ینصرف الی الکامل، اور کامل وہی نماز ہے جو نماز معہودہ ہے بغیر رکوع کی زیادتی کے۔ اب وہ جو احادیثیں ہیں کہ جس میں 2 رکوع کا ذکر ہے، تو اس کا جواب یہ کہ بعض روایتوں میں 3 رکوع کا ذکر بھی تو ہے، اور بعض روایتوں میں 1 رکعت میں 4 رکوع کا ذکر بھی تو ہے، اور بعض روایتوں میں 1 رکعت میں 5 رکوع کا ذکر بھی تو ہے۔ تو ان کا آپ کیا جواب دو گے؟ تو جو جواب آپ کا 5 رکوع یا 4 رکوع یا 3 رکوع والا ہوگا، وہی جواب ہمارا 2 رکوع والا ہوگا۔ باب النداء بالصلاة جامعۃ فی الکسوف، یہ باب اس بارے میں کہ نماز کسوف کے لیے پکارنے والا یہ ان الفاظ میں ندا دے، الصلاۃ جامعۃ، الصلاۃ جامعۃ، دونوں پر نصب پڑھو۔ یہ باب اغراء سے ہے الصلاۃ، اور جامعۃ یہ حال ہے۔ معنی یہ ہے کہ جلدی کرو نماز کی اس حال میں کہ نماز جامع ہے۔ اور بعض نے دونوں کو رفع بھی پڑھا ہے، الصلاۃ جامعۃ، تو الصلاۃ مبتدا اور جامعۃ خبر ہو جائے گا۔ اب روایت سنیے، حدثنا اسحاق قال اخبرنا یحیی بن صالح قال حدثنا معاویہ بن سلام ابن
ابی سلام الحبشی الدمشقی قال حدثنا یحییٰ ابن ابی کثیر قال اخبرنی ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ابن عوف الزہری عن عبد اللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما قال لما کسفت الشمس علی عہد رسول اللہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں سورج میں گہن لگ گیا تو نودی ان الصلاۃ جامعۃ یا ان الصلاۃ جامعۃ، دونوں اعراب پڑھ سکتے ہو، تو یہ اعلان کیا گیا کہ بے شک نماز تیار ہے، بے شک نماز تیار ہے۔ اب اس سے حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نماز کسوف میں نہ اذان ہے نہ اقامت ہے، ہاں الصلاۃ جامعۃ کہنے کی اجازت ہے۔ ہاں باب خطبۃ الامام فی الکسوف، یہ باب اس بارے میں کہ سورج گہن میں امام کے خطبے کا بیان۔ وقالت عائشہ و اسماء خطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ اور اسماء نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ حضرت عائشہ کی تعلیق کی تخریج باب الصدقہ فی الکسوف میں ہو چکی ہے جو عن قریب گزرا ہے، اور اسماء بنت ابی بکر صدیق کی تعلیق یہ 11 باب کے بعد آئے گی، جب باب یہ آئے گا باب قول الامام فی خطبۃ الکسوف اما بعد۔ حدثنا یحییٰ بن بکیر قال حدثنی اللیث عن عقیل عن ابن شہاب، تحویل سند کے بعد وحدثنی احمد بن صالح قال حدثنا عنبسۃ قال حدثنا یونس عن ابن شہاب قال حدثنی عروہ۔ حضرت امام زہری بیان فرماتے ہیں کہ مجھ سے حدیث بیان کی عروہ ابن زبیر نے، انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے حدیث بیان کی حضرت عائشہ ام المؤمنین زوج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین عائشہ نے بیان فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں سورج میں گہن لگ گیا۔ فخرج الی المسجد، تو حضور مسجد کی طرف نکلے۔ فصف الناس وراءہ، لوگوں نے حضور کے پیچھے صف لگائی۔ فکبر، تو حضور نے تکبیر کہی۔ فاقترأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قراءۃ طویلہ، حضور نے لمبی قرات فرمائی۔ ثم کبر، پھر تکبیر کہی۔ فرکع رکوعا طویلا، اس کے بعد حضور نے لمبا رکوع کیا۔ پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر حضور کھڑے ہو گئے، مگر قیام کے بعد ولم یسجد، حضور سجدے میں نہیں گئے۔ وقرأ قراءۃ طویلہ، حضور نے رکوع سے فارغ ہو کر کھڑے ہو کر لمبی قرات کی، لیکن یہ پہلی قرات سے کم تھی۔ ثم کبر، پھر حضور قرات کے بعد پھر رکوع میں چلے گئے، اور یہ رکوع بھی لمبا کیا، لیکن یہ رکوع پہلے رکوع سے کم تھا۔ پھر کہا سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، ثم سجدہ، پھر سجدہ کیا۔ ثم قال فی الرکعۃ الآخرۃ مثل ذلک، پھر حضور نے دوسری رکعت میں بھی اسی کے مثل کیا کہا۔ فاستکمل 4 رکعات فی 4 سجدات، تو حضور نے 4 رکوع اور 4 سجدوں کے ساتھ نماز کو مکمل کیا۔ وانجلت الشمس، اور سورج صاف ہو چکا تھا حضور کے نماز سے فارغ ہونے سے پہلے ہی۔ ثم قام، پھر حضور کھڑے ہوئے۔ فاثنى علی اللہ بما هو اہلہ، پھر آپ نے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی جو اللہ رب العزت کی شان کریمی کے لائق ہے۔ اس کے بعد کہا ہما آیتان من آیت اللہ، شمس و قمر کا گہن لگنا
یہ شمس و قمر اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتہ، ان میں گہن نہ کسی کی موت کی وجہ سے لگتا ہے اور نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے۔ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، جب تم ان دونوں میں گہن دیکھو، فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ، تو نماز کے لیے تیزی کے ساتھ آ جاؤ۔ خطبہ باب ہے نماز کسوف میں خطبہ امام کا، تو خطبے کا ثبوت ثم قام فاثنى علی اللہ بما هو اہلہ، اس لیے کہ قیام اور اللہ رب العزت کی حمد و ثنا یہ جو ہے یہی تو خطبہ ہے۔ چلیے اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے صف لگائی اور آپ نے نماز سے فارغ ہو کر حمد و ثنا بیان کی، اور یہ خطبہ تھا۔ اور سرکار نے فرمایا فافزعوا، جب یہ دیکھو کہ گہن لگ رہا ہے تو نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور یہ نماز کے ذریعے اس امر حادث کے دفع پر مدد طلب کرو۔ نماز کے لیے کون سی؟ وہی معہود نماز ہے نا، مطلق نماز جو کہ پڑھی جاتی ہے۔ اب اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ نماز سورج گہن مسجد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے نا، اور اب یہاں پر حضور اور صحرا میں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ یہاں پر حضور نے مسجد میں پڑھی اس لیے کہ احتمال تھا کہ اگر مدینہ طیبہ سے باہر جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک گہن ختم ہو جائے، اور امام اعظم مسجد میں نماز کسوف کو جائز سمجھتے ہیں، البتہ افضل یہ کہ جامع مسجد میں پڑھے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ امام آگے کھڑے ہوں گے، مقتدی پیچھے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جب کوئی اللہ رب العزت کی ڈرانے والی نشانی ہو تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پناہ لینا چاہیے، ہے نا، دعا اور استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ گناہ بلاؤں کے وقوع کا سبب ہے، اور گناہ یہ سبب ہیں دنیا اور آخرت میں سزاؤں کا۔ وَكَانَ يُحَدِّثُ كَثِيرُ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رضی اللہ تعالی عنہما كَانَ يُحَدِّثُ يَوْمَ خَسَفَتِ الشَّمْسِ بِمِثْلِ حَدِيثِ عُرْوَةَ عن عائشہ فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ، بیٹا ذرا اس بات پر توجہ رکھنا، کانا یحدث کثیر ابن عباس یہ امام زہری کا مقولہ ہے۔ امام زہری بیان فرماتے ہیں کہ کثیر ابن عباس حدیث بیان کرتے تھے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے تھے یوم خسفت الشمس، اس دن کا واقعہ جس دن کے سورج میں گہن لگا تھا۔ عبداللہ بن عباس بیان فرماتے تھے بمثل حدیث عروہ، اسی کے مثل جو حدیث عروہ نے حضرت عائشہ سے روایت کی ہے۔ کیا روایت کی حضرت عائشہ نے؟ کہ سرکار نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی، اور اس 2 رکعت نماز کی ہر رکعت میں 2 رکوع کیے تھے اور 2 سجدے کیے تھے، جو حضرت عروہ بیان فرماتے ہیں عائشہ سے، اسی کے مثل عبداللہ ابن عباس بھی بیان فرماتے تھے کہ سرکار نے نماز کسوف میں 2 رکعت نماز میں 4 رکوع اور 4 سجدے کیے تھے۔ تو اب امام زہری فرماتے ہیں فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ، میں نے عروہ سے ذکر کیا کہ آپ نے تو یہ بیان فرمایا ہے حضرت عائشہ کے واسطے سے کہ سرکار نے 2 رکعت سورج گہن کی نماز پڑھی،
اور ہر رکعت میں 2 سجدے کیے اور 2 رکوع کیے. لیکن ان اخاک یوم خسفت الشمس بالمدینہ، تمہارے بھائی عبداللہ ابن زبیر جس دن سورج گہن لگا تھا وہ مدینے میں تھے اور انہوں نے سورج گہن کی نماز پڑھائی، لیکن لم یزد علی رکعتین مثل الصبح، انہوں نے فجر کی نماز کی طرح 2 رکعت پر کچھ بھی زائد نہیں کیا. یعنی آپ کے بڑے بھائی عبداللہ ابن زبیر نے سورج گہن کی نماز مدینہ طیبہ میں جب پڑھائی تھی، صحابہ کرام اور تابعین موجود تھے، تو انہوں نے تو بالکل فجر کی نماز کی طرح پڑھائی. 1 رکعت میں 1 ہی رکوع کیا اور 2 رکعتوں میں 2 رکوع اور 4 سجدے کیے. تو آپ کے بھائی نے تو یہ عمل کیا، اور آپ عائشہ صدیقہ سے یہ روایت کرتے ہو کہ حضور نے جو نماز پڑھائی تھی اس میں ہر رکعت میں 2 رکوع اور 2 سجدے کیے تھے. تو آپ کی ام المومنین سے روایت کردہ حدیث کے برخلاف عبداللہ ابن زبیر نے 2 رکعت نماز سورج گہن کی فجر کی نماز کی طرح پڑھائی تھی، تو اس میں تو ہر رکعت میں 1 ہی رکوع اور 2 سجدے تھے. انہوں نے اس کے خلاف کیسے کر دیا؟ تو حضرت عروہ نے کہا نہ اجل، ہاں میرے بھائی نے ایسی پڑھائی تھی، لیکن لأنه اخطأ السنہ، انہوں نے سنت میں خطا کی، کہ سنت تو یہ تھی کہ ہر رکعت میں 2 رکوع کرتے، مگر انہوں نے 1 ہی رکوع کیا، ان سے سنت میں خطا ہو گئی. اللہ اکبر. یعنی عبداللہ ابن زبیر سے خطا ہو گئی. لیکن آپ ذرا غور فرمائیں کہ عبداللہ ابن زبیر صاحب علم و فتویٰ صحابی ہیں اور عروہ تابعی ہیں. ان کے بھائی عبداللہ ابن زبیر صحابی صاحب علم و فتویٰ اور عروہ یہ تابعی، تو خطا کی نسبت صحابی کی طرف کرنا زیادہ مناسب ہے یا تابعی کی طرف؟ تو لا محالہ جواب یہی ہے کہ تابعی کی طرف، حضرت عروہ کی طرف خطا کی نسبت کی جائے. اور پھر یہ کہ عبداللہ ابن زبیر نے تمام صحابہ کرام علیہم الرحمت و رضوان کی موجودگی میں نماز پڑھائی سورج گہن کی، اور کسی نے بھی انکار نہیں کیا. تو کسی کا انکار نہ کرنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ سورج گہن کی نماز تمام صحابہ کے نزدیک معروف نماز کی طرح تھی کہ 1 رکعت. باب هل یقول خسفت الشمس او کسفت الشمس کہا جائے گا یا خسفت الشمس، یعنی لفظ کسوف بولا جائے گا کہ لفظ خسوف؟ تو اس تعلق سے امام بخاری کا مذہب یہ ہے کہ کسوف اور خسوف دونوں کا اطلاق سورج گہن میں بھی ہوتا ہے اور چاند گہن میں بھی. یعنی چاند گہن کے لیے بھی کسوف کا لفظ بولتے ہیں، سورج گہن کے لیے بھی کسوف کا، اور سورج گہن چاند گہن دونوں کے لیے لفظ خسوف بھی بولا جاتا ہے. وقال اللہ تعالی وخسف القمر، یہ آیت لا کر امام بخاری اشارہ کرتے ہیں کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ خسف القمر کہا جائے، اگرچہ کسف القمر بھی کہنا جائز ہے، اس لیے کہ قرآن میں خسف القمر کا لفظ ہے. حدثنا سعید بن عفیر قال حدثنا اللیث قال حدثنی عقیل عن ابن شہاب قال اخبرنی عروہ بن الزبیر. امام زہری فرماتے ہیں کہ مجھ سے عروہ ابن زبیر نے خبر دی کہ حضرت عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خبر دی کہ نبی کریم علیہ السلام نے صلی یوم خسفت الشمس، خسف کا لفظ سورج کے لیے ہے، غور کرنا کہ حضور نے سورج گہن کے دن نماز پڑھائی. فقام، تو آپ کھڑے ہوئے، فکبر، تکبیر کہی، فرقرأ قراءۃ طویلہ، تو آپ نے بہت لمبی قرات کی. ثم رکع رکوعا طویلا، اس کے بعد آپ نے لمبا رکوع کیا. ثم رفع راسا، اس کے بعد آپ نے اپنا سر اٹھایا تو کہا سمع اللہ لمن حمدہ، وقام ہوا کما ہوا، اور حضور جیسے کھڑے تھے ویسے کھڑے رہے. پھر آپ نے بجائے سجدے میں جانے کے لمبی قرات کی، لیکن یہ پہلے قرات سے کم تھی. ثم رکع رکوعا، پھر آپ نے لمبا رکوع کیا، لیکن پہلے رکوع سے یہ کم تھا. ثم سجد سجودا طویلا،
پھر آپ نے آخری رکعت میں بھی اسی کے مثل کیا. ثم سلم وقت تدلت الشمس، اور سورج کھل چکا تھا. فخطب الناس، تو آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا. اور شمس و قمر کے کسوف میں، کسوف کا لفظ یہاں پر خسوف کا نہیں، کسوف کا لفظ ہے شمس و قمر دونوں کے لیے. فرمایا انہما آیتان من آیت اللہ، یہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتہ، ان میں گہن نہ کسی کی موت کی وجہ سے لگتا ہے اور نہ کسی کی حیات کی وجہ سے. فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا، جب تم ان کو دیکھو، فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ، تو تم نماز کے لیے تیزی کے ساتھ آ جاؤ. یہاں پر کسوف شمس اور قمر، اسی میں آپ غور کر لیں کہ یہ لفظ دونوں کے لیے بولا گیا ہے. باب قول اللہ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باب اس بارے میں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا قول، یخوف اللہ عبادہ، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو خوف دلاتا ہے سورج گرہن کے ذریعے. یہ قول ابو موسیٰ اشعری کا ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کر کے. ابو موسیٰ اشعری کی حدیث عن قریب آئے گی. پہلے ابو بکرہ کی حدیث سنو جو ابھی گزری ہے. حدثنا قتیبہ قال حدثنا حماد بن زید عن یونس عن الحسن عن ابی بکرہ. حسن سے مراد حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ، امام حسن بیان فرماتے ہیں ابو بکرہ سے روایت کر کے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الشمس والقمر آیتان من آیت اللہ، کہ شمس و قمر اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانی ہے، ان میں گہن کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں لگتا ہے. ولیکن اللہ تعالیٰ یخوف بہما عبادہ، یہی میں نے ترجمہ ہے، لیکن اللہ رب العزت ان دونوں کے ذریعے اپنے بندوں کو خوف دلاتا ہے. ہاں، اب اللہ رب العزت خوف دلاتا ہے کہ ان شمس و قمر کی ٹکیوں میں جب چاہتا ہے نور پیدا فرماتا ہے اور جب چاہتا ہے ظلمت پیدا فرما دیتا ہے بلا کسی سبب کے. ہاں چلیے. وقال ابو عبید اللہ لم یذکر عبد الوارث و شعبہ و خالد بن عبد اللہ و حماد بن سلمہ عن یونس یخوف بہما عبادہ. ذرا اس حدیث کی سند دیکھ لو آپ جو پڑھی آپ نے. حدثنا قتیبہ بن سعید قال حدثنا حماد قال حدثنا حماد بن زید عن یونس قال ابو عبید اللہ نے کہا کہ عبد الوارث بن سعید، شعبہ ابن حجاج، خالد ابن عبداللہ، حماد ابن سلمہ، کیا ہوئے؟ چار. عبد الوارث، شعبہ، خالد ابن عبداللہ اور حماد ابن سلمہ، ان چاروں نے روایت کیا ہے یونس سے، اور یونس نے حسن سے، انہوں نے ابو بکرہ سے. مگر ان چاروں نے جو روایت کیا ہے یونس سے، ان چاروں کی روایت میں جو آخری جملہ ہے کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادًا، یہ جملہ ان کی روایت میں نہیں ہے. یعنی حماد ابن زید نے جو روایت کی ہے، جو سند حدیث کے ساتھ آپ پڑھ رہے ہو، اس میں تو وَلَكِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادًا ہے. لیکن عبد الوارث، شعبہ، خالد ابن عبداللہ، حماد ابن سلمہ نے جو یونس سے روایت کی ہے، اس میں یہ حدیث، اس میں آخری جملہ وَلَكِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ کا لفظ نہیں ہے. وَتَابَعَهُ یونس
عن مبارک عن الحسن قال اخبرنی ابو بکر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یخفف بہما عبادہ. فرماتے ہیں یونس کی متابعت کی ہے نا، یونس کی وتابعہ موسیٰ، یونس کی متابعت کی ہے اس حدیث کی روایت کرنے میں حسن سے. کس نے متابعت کی ہے؟ موسیٰ نے. موسیٰ نے کس سے روایت کیا؟ عن مبارک، مبارک سے. کیا مطلب کہ یونس نے اس حدیث کی روایت کی ہے حسن سے. تو موسیٰ نے یونس کی متابعت کی ہے اس حدیث کی روایت کرنے میں حسن سے، لیکن موسیٰ کی جو روایت ہے وہ عن مبارک عن الحسن ہے، اس میں مبارک کا واسطہ بڑھا ہوا ہے. سمجھ گئے؟ یعنی یونس نے براہ راست حسن سے روایت کی ہے اور موسیٰ نے حسن سے روایت تو کیا ہے مگر مبارک کے واسطے سے، اور مبارک کے واسطے سے جیسے یونس نے حسن سے روایت کی ہے ایسے موسیٰ نے مبارک کے واسطے سے اس کی روایت حسن سے کی ہے. کون موسیٰ ہے یہ موسیٰ ابن داود ہے، موسیٰ ابن داود ہے نا. کہ متابعت قائم ہے کہ اس آخری جملے تک ان اللہ تعالی یخفف بہما عبادہ، کہ اللہ رب العزت کسوف شمس اور خسوف شمس کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. وَتَابَعَهُ أَشْعَث عَنِ الْحَسَنِ، تابعہ اور مبارک کی متابعت کی ہے اشعث نے امام حسن سے روایت کرنے میں. یعنی حسن سے روایت کی ہے مبارک نے، پڑھا بھی آج اس سے پہلے آپ نے، حسن سے روایت کی مبارک نے. فرماتے ہیں اور مبارک کی متابعت کی ہے اشعث نے حسن سے روایت کرنے میں، کہ جیسے حسن سے روایت مبارک نے کی ہے ایسی حسن سے روایت اشعث نے بھی کی ہے. لیکن ان کی روایت میں تخفیف کا ذکر نہیں ہے، اس جملے کا ذکر نہیں ہے ان اللہ تعالی یخفف بہما عبادہ، اس میں اس کا ذکر نہیں ہے. چلیے یہاں تک بات مکمل ہو گئی. اب اگلا باب شروع ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.